بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور جی انسانیت سب سے پہلے، یہ جملہ شاید پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ انسانیت بھی وہی ہے جو ختمی مرتبت سے منسوب ہے۔ انسانیت ہے کیا؟ یہ تو امام الانبیاء نے بتایا، اور ان سے ہٹ کر اگر کوئی نیکی کا دعویٰ رکھتا ہے اور اگر کوئی بھلائی کا اور خیر کا دعویٰ رکھتا ہے تو وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، اس کی حقانیت نہیں ہو سکتی۔ یہود کے پاس باقی اہل کتاب میں سے ان کے پاس کتاب کا علم زیادہ ہے، کتابیں زیادہ ان کے پاس موجود ہیں، باقی سارے نبیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی سارے نبیوں کے یہ وارث ہیں، مگر قرآن مجید بار بار انہی کا تذکرہ کیوں کرتا ہے اور بار بار انہی کا یہ تعارف کیوں کراتا ہے کہ یہ فساد والے ہیں، یہ مفسد ہے، یہ اللہ کے ناپسندیدہ ہے؟ سورہ فاتحہ میں کہا کہ یہ مغضوب ہے۔ سبب کیا ہے کہ ساری کتابوں کا علم بھی، سارے نبیوں کی وراثت بھی، اور شاید یہ جملہ بھی میں عرض کر چکا کہ جو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا ان کو ٹائٹل دیا، ان کو انتخاب کر کے دیا نا کہ بنی اسرائیل، اس میں بھی ایک سبب یہ ہے کہ بھئی تم بھی گمراہ ہو گئے ہو، جو اسرائیل کے بیٹے ہو تم بھی گمراہ ہو گئے ہو اور تم بھی مغضوب ہو گئے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء سے عداوت، نبیوں کے امام سے جو بغض ہے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو عداوت ہے، یہ جو بغض ہے، یہ انسان کا کس قدر خسارہ کراتا ہے کہ ایک طرف تو وہ حرام کھانے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف آج کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا اسباب میں بھی قلت ہو گئی، اور یہ قلت کیسی ہے کہ پھر انہیں صدیوں تک انہیں اپنا وطن نہ مل سکا، انہیں اپنی زمین نہ مل سکی، اور آج تک وہ راندہ بارگاہ جو ہے اور آج تک جو وہ نشان عبرت جو بنے ہوئے ہیں، زندگی کے بہت سارے مسائل انہوں نے تلاش کر لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری اس دنیا کی آسائشیں، فیسیلیٹیشن، بہت ساری سہولیات ڈسکوری کر لی، دریافت کر لی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے عقل سے، جیسے میں نے پہلے ابتداء عرض کیا نا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ شخص جاہل ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نعمت کہاں سے آ رہی ہے، کون اس نعمت کا دینے والا ہے۔ عاقل تو وہ ہوتا ہے، سمجھدار تو وہ ہوتا ہے، باشعور تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نعمت کو، ہر انعام کو اور ملنے والی ہر سہولت کو وہ اپنے خالق، اپنے مالک سے منسوب کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کتابیں بھی ملی، انبیاء کی وراثت بھی ملی، اور زمانے میں حکومت، زمانے میں ناموری اور شہرت بھی ملی، مگر اس کے باوجود انہوں نے رب کی نعمتوں کا انکار کیا، اور رب کی نعمتوں میں سے پھر انکار کس کا؟ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس کائنات میں رب کی جتنی نعمتیں موجود ہیں ان سب میں بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ، نعمت اعلیٰ، نعمت اکمل، جناب ختمی مرتبت سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے افضل نعمت ہے اور سب سے اکمل نعمت ہے۔ باقی ساری نعمتیں ان کے قدم کے صدقے سے ہے، ان کی ذات کے صدقے سے ہے۔ فرمایا کہ ان کو ہم نے عزت بھی دی، شہرت بھی دی، نعمتیں بھی دی، لیکن اس کے باوجود یہ امام الانبیاء سے عداوت رکھیں، بغض رکھیں اور ان کے بارے میں نفرت اپنے دلوں میں رکھیں۔ فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ جو عداوت ہے، یہ جو بغض ہے، اس کو ہم نے قیامت تک ان کے درمیان جلا دیا۔ اب یہ جو آگ ان کے سینوں میں جل رہی ہے، یہ عداوت کی اور بغض کی، یہ قیامت تک جلتی رہے گی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فسادا، اور یہ اس کے سوا کہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ آج جتنی ٹیکنالوجی یہودیوں نے وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے سپرلیٹو ہے، وہ ساری ٹیکنالوجی سوائے فساد کے اور کوئی دوسرا کام نہیں۔ کوئی تعمیری، تخلیقی اور مثبت جو کام ہے وہ نہیں ہو سکا ہے ان سے۔ کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ ان کو ہم نے زمین میں باقی اس لیے رکھا ہے کہ یہ نشان عبرت بن جائے، کہ یہ سمجھدار بھی بنتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں، اس کے باوجود وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کام ان کا ایک ہی ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلا ہے۔ عزیز محترم، اب یہ تو ہے اس آیت کا ایک پس منظر۔ اب دوسرا اس کا ریفرنس دیکھیے اور دوسرا اس کا پس منظر دیکھیے کہ وہ جن کے پاس اتنی کتابیں، وہ جن کے پاس اتنے نبیوں کی وراثت، وہ جن کا زمانے میں بول بالا، وہ جن کا صدیوں تک زمانے میں وقت میں اپنی شہرت اور ناموری، قرآن ہمیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں، وہ بھی نشان عبرت بنا دیے گئے ہیں، وہ بھی نشان عبرت بن گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات قرآن مجید میں آیت کی صورت میں ہمارے لیے رکھی کیوں گئی ہے؟ ہمارے لیے اس لیے رکھی گئی ہے بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم امام الانبیاء کی امت ہو، اور تمہارے لیے قرآن مجید نے ٹائٹل دیا ہے کنتم خیر امہ، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ ذالک الکتاب ہے، یہ لا ریب والی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان کے حامل جو نبی ہے وہ تمہارے رہبر اور رہنما ہے۔ کہیں پھر ایسا تو نہیں کہ یہ ساری نعمتیں بھی موجود ہوں، قرآن بھی محفوظ موجود ہو، تورات، زبور، ان میں تو تبدیلیاں کر دی گئی، ان کو تو بدل دیا گیا، لیکن قرآن تمہارے پاس محفوظ موجود ہو، اور امام الانبیاء کی سیرت مقدس اور ان کی احادیث مبارکہ تمہارے پاس موجود ہو، اور قرآن بھی یہ بتائے کہ اسوۃ حسنہ، اور اس کے باوجود کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ تم قرآن اور نبی رحمت کی سیرت مطہرہ کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے نہ چل پڑو، پھر گارنٹی رب کی طرف سے کوئی نہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہود جن کے پاس سابقہ آسمانی کتابوں کا علم موجود تھا، جن کا زمانے میں بول بالا تھا، جن کی شہرت اور ناموری اور ان کا دبدبا تھا، وہ سب ضائع ہو گیا، وہ سب بیکار ہو گیا، اور وہ اب قرآن مجید نے بتایا کہ الہ یوم القیامہ، بلکہ اب وہ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیے گئے۔ لہٰذا تم اگر حامل قرآن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں یہ جھنجھوڑ کر بتا رہی ہے کہ اگر تم یہ حامل قرآن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، خاتم النبیین، نبی رحمت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، پھر دھیان رکھنا، خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ تم نے بھی ان کی پکڑی ہوئی ہو۔ واللہ لا یحب المفسدین، تو اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو عزیز محترم، سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 64 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر کتاب موجود ہونا ہی کافی نہیں ہے، بے شک کتاب برکت ہے، کتاب باعث رحمت ہے، کتاب اللہ جو ہے کتاب الشفا بھی ہے، یہ شفاعت بھی کرنے والی ہے، لیکن کتاب ہونے کے بعد زندگی میں اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔
مردوں کو تو بخشواتی ہی ہے اور بخشوائے گی بھی، شفاعت کرتی ہے، کرے گی بھی، لیکن اس سے بھی زیادہ لازم یہ ہے، قرآن ہمیں یہ بار بار یہود کا تذکرہ اس لیے سناتا ہے کہ بھئی تورات ان کے پاس بھی تھی، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ جو صحیح تورات پڑھنے والے تھے، تورات پہ ایمان رکھنے والے تھے، ضرور تورات بھی ان کی شفاعت کرے گی، جس طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا، ہمارا یہ یقین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کو قبر اور حشر کے لیے رکھنا ہے؟ کیا نبی رحمت کی جو رحمت ہے، کیا اس کو بھی ہم نے صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھنا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بار بار سوالیہ یہ کر رہا ہے کہ دیکھو بھئی، یہود مغضوب اس لیے ہو گئے ہیں، اپنے سارے علم اور موجودہ آج کے سینیریو میں اپنی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود قرآن بتاتا ہے کہ ان کا کام صرف فساد کرنا ہے، فساد پھیلانا ہے۔ وہ فساد والے کیوں قرار دے دیے گئے؟ اس لیے کہ امام الانبیاء سے ان کا تعلق نہ بن سکا، امام الانبیاء سے دوری، نبی رحمت کی بارگاہ سے دوری، ان کے سارے علم، پچھلی ساری عزت، اس سب کو غارت کر گیا۔ تو حاضرین محترم، کلام مجید کی یہ آیت ہمیں بھی دعوت فکر دے رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں، نبی رحمت کی ذات اور آپ کی سیرت سے وابستہ ہونا ہمارے لیے بھی لازم ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے کا دم تو بھرے، نسبت کا دعویٰ تو کرے، بے شک نسبت بڑی چیز ہے، نسبت سے ہی انسان سنورتا ہے، مگر نسبت یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ ان کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، طریقہ یہود و نصارہ کا ہو، غیروں کا ہو، اور دعویٰ یہ ہو کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو حاضرین محترم، علم بھی تب ہی کام دیتا ہے، عقل بھی تب ہی کام دیتا ہے، اور عمل بھی تب ہی کام دیتا ہے جب ذات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی بقا اور اپنے فلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سے صحیح استفادہ بھی کریں، اور نبی رحمت امام الانبیاء حضور شافع یوم النشور کی جو مبارک سیرت ہے اور آپ کی جو سیرت مطہرہ ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر